الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ پر میری امت کے اچھے اور برے اعمال پیش کیے گئے۔ میں نے دیکھا نیک اعمال میں راستہ سے تکلیف دہ چیز کو دور کرنا بھی۔ کانٹوں کی جھاڑی نظر آ گئی، نماز پڑھ کر آپ جا رہے ہیں، اسے اٹھا کر سائڈ پر پھینک دیجیے۔ کوئی پتھر نظر آ گیا، ٹھوکر لگ جائے کسی مسلمان کو، اینٹ روڑا ٹھوڈا ماری، اسے سائڈ پر کر دیجیے۔ وہ بھی لکھی گئی، تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، وہ کوئی بھی ہو سکتی۔ اور برے اعمال میں مسجد میں تھوکنا بھی، جس پر مٹی نہ ڈالی گئی ہو۔ پہلے مسجدیں کچی ہوتی تھیں تو وہیں اس کچی مٹی میں تھوک کو دبا دیتے تھے مٹی کے ساتھ۔ تو یہ کیا برا عمل ہے، مسجد میں تھوکنا۔ صحیح مسلم 553۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر بلغم دیکھا۔ کسی نے تھوک دیا قبلے کی دیوار پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو آگے کھڑے ہوئے نماز پڑھا رہے تھے۔ مسجد نبوی کتنی بڑی مسجد ہے، امام کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیفیت کیا ہے؟ نماز پڑھا رہے، جماعت ہو رہی، جماعت میں آپ کی نگاہ پڑی سامنے دیوار پر بلغم۔ آپ نے نماز کی حالت میں جا کر اسے کھرچ ڈالا۔ اتنی دیر بھی برداشت نہیں کیا، اللہ کے گھر میں بلغم کہ سلام پھیر کے صاف کر لیں گے۔ بلغم کس کا تھا؟ کسی نمازی کا، غیر نمازی کو تو ہو نہیں سکتا۔ کھرچا کس نے؟ اللہ اکبر۔ اولاد باپ کے دانت صاف نہیں کرتی بڑھاپے میں، رالیں گرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کسی شاگرد کا بلغم جو سوکھ گیا تھا دیوار پر، اس کو نماز میں کھرچ ڈالا۔ کھرپا لے کر آئے تھے، کس سے کھرچا؟ طیب اور طاہر ہاتھوں سے، نبی کے پاک ہاتھ۔ اور ہم گندگی ناک کے نکال نکال کر مسجد کی صفوں میں لگا دیتے ہیں اکثریت۔ میں دیکھ رہا ہوتا ہوں کیسے نمازی ہیں، کیسے طلبہ ہے، گندگی ناک کی نکالی، بھائی اسے کپڑے میں دے لو نا، اور اسی صف کے ساتھ صاف کر دیں۔ جب نماز پڑھ چکے تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب کوئی نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی نماز پڑھتا ہے، نفل، فرض، سنت، جو بھی، وتر، عید، تراویح، تہجد، تو اس کو چاہیے نمازی کو کہ نماز میں اپنے سامنے بلغم نہ ڈالے۔ صحیح بخاری 753۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتی ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف مسجد میں بلغم دیکھا۔ آپ نے اس کو اپنے ہاتھ سے کھرچ ڈالا۔ صفائی کیجئے مسجدوں کو، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے صفوں میں، دیواروں میں، کہتے نہیں شاہ جی جانے تو دے ملازم جانے۔ لائٹ بند کرنا اور پنکھا بند کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ آپ کے چہرے پر ناخوشگواری کے آثار تھے، بھی یہ تم نے کیا حرکت کی ہے۔
یہ بچے ٹافیاں کھاتے ہیں تو صف کے نیچے دے دیتے ہیں، ہے نا تلا، اس کا ریپر جو ہے وہ کل میں دیکھ رہا تھا وہاں ریپر پڑا ہوا تھا، میں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں کون اٹھاتا ہے، نہ خادم نے اٹھایا نہ کسی طالب علم نے اٹھایا، بسکٹ کھا گئے وہاں پھینک دیے، سب وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تھوکنا سخت ناگوار گزرا۔ گھر کی کارپٹ پہ تھوکو نا ذرا، بیگم صاحبہ تمہاری طبیعتیں ٹھیک کر دے گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں انسان اپنے رب سے مناجات کرتا ہے، دعائیں کر رہا ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا راستہ دکھا، اور اس کا رب اس بندے اور قبلے کے درمیان ہوتا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اور قبلے کے درمیان رب، اس لیے اسے چاہیے کہ اپنے سامنے نہ تھوکے بلکہ اپنے بائیں قدم کے نیچے تھوکے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کا کونا لیا، اس میں تھوکا اور کپڑے کو مل دیا اور فرمایا ایسا کر لے۔ کتنی تربیت ہے، تھوکنے کا طریقہ بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کو دے رہے ہیں، لیکن یہ امت نبی کی بات ماننے کے لیے تیار، اکثریت اگر نہیں ہمارا مولوی جو کہتا ہے وہ ٹھیک کہتا ہے۔ اس وقت مسجدیں کچی ہوتی تھیں، آج بائیں جماعت ہو رہی ہو، بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو گے تو ساتھ والا نمازی چھوڑے گا آپ کو؟ تھوکنا ہے تو اپنے ٹیشو نکالو، ٹیشو رکھو، اپنی قمیض میں تھوکو۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں تھوکنا گناہ، اور اس کا کفارہ اس پر مٹی ڈال کر دبا دینا ہے۔ صحیح بخاری 415۔ یہ کچی مسجدوں کی بات ہو رہی ہے، آج کل کسی صورت بھی مسجد میں نہیں تھوک سکتا۔ اپنے ساتھ سامان رکھے، اسے پتہ ہے مجھے کھانسی آنی ہے، مجھے کچھ ہونا ہے، ٹیشو رکھے، رومال رکھے، چادر رکھے، اپنے کپڑوں میں تھوکے۔ پروفیسر صاحب وہاں ریپر پڑا ہوا دیکھنا، اس دروازے کے آگے آگے جا کے دیکھ کے آؤ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکو، کیونکہ تم نماز میں اللہ سے سرگوشی کر رہے ہوتے ہو، باتیں کر رہے ہوتے ہو، یا اللہ سبق یاد ہو جائے، سب کی یاد ہو جائے، منزل یاد ہو جائے، کر رہے ہوتے ہو کہ نہیں؟ یا اللہ میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے، میری یہ چیز ٹھیک ہو جائے۔ اور نہ اپنے دائیں طرف تھوکو، کیونکہ دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے جو نیکیاں لکھتا ہے، لہذا اپنے بائیں طرف یا اپنے قدم کے نیچے تھوک کر اسے دفن کر دو۔ اب تو دفن ہو ہی نہیں سکتا، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، چپس لگی ہوئی ہے، کارپٹ بچھی ہوئی ہے، لائلن کے صف ہے، غریب سے غریب مسجد میں بھی کوئی نہ کوئی صف تو ہے نا، پھر کہاں تھوکو؟ اپنے کپڑوں میں اس کا بندوبست کر جاؤ، رومال، ٹیشو، یہ ساری چیزیں اپنے ساتھ رکھو۔ صحیح بخاری 416۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن قبلہ رخ تھوکنے والا آئے گا۔ یہ مسجد کی بات نہیں ہو رہی، آخری بات آج کے درس کی۔ ایسے جا رہے ہو تو سامنے کر کے جا رہے ہو تو تھو، سامنے کیا ہے؟ قبلہ ہے، مغرب، مشرق تو ادھر ہے، جاتے جاتے تھوک دیا نا۔ کل قیامت کے دن یہ بلغم اس کے چہرے پر لگا ہوا ہوگا جو قبلہ رخ تھوکتا ہے۔ قبلہ رخ تھوکنے والے کو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا
اس کو نماز نہ پڑھنے دینا، آگے مصلی پہ نہ کھڑا ہونے دینا۔ اس نے کہا اللہ کے نبی کیا خطا ہو گئی؟ کہا تو نے قبلہ رخ تھوکا ہے، قبلہ رخ جو تھوکے اسے مصلی پر چڑھنے کی اجازت ہی کوئی نہیں، فارغ۔ اور یہاں مولوی سگریٹ چڑھا کے اور مصلی پہ چڑھ جاتا ہے۔ مجھے سوال ہے کہ شاہ صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، پوچھو۔ کہتا ہے ہمارا مولوی سگریٹ پیتا ہے، پھر کہتا ہے نماز پڑھاتا ہے، میں اٹھا کے باہر پھینک دو اسے باہر پھینک دو مسجد سے، اگر جاؤ ادھر سگریٹ ادھر جا کے، تمہارا کیا کام اس مصلی سے؟ یہ تو محمد کا مصلی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فاسق اور فاجر امام جو ہے اس کے پیچھے کبھی کبھار نماز ہو جاتی ہے، وہ پکا امام نہیں بن سکتا آپ کی مسجد کا۔ وہ جوا کھیلتا ہے، وہ سود کھاتا ہے، اور وہ مصلی پر بھی چڑھ جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔